السلام علیکم۔ آج ہم حضرت کرما والا کے دربار پہ آئے ہیں اور آج ہم اس حضرت کرما والا کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائیں گے، جو بہت سارے ایسے حقائق جو آپ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوں گے، یا اس دربار میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی فکر کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جتنا دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں، یہ اتنا آخرت کے لیے کھپتے ہیں۔ بس ہم میں اور ان میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کو امر کر دیتا ہے، اور ہمارے جیسے جو دنیاوی لوگ ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، وہ پھر صرف دنیا کے کام کرتے کرتے یہ چلے جاتے ہیں۔ اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کون سا ایریا جو ہے وہ مسجد کا ایریا ہے، اور اس طرح سے جو بھی خاص بات ہوئی دربار کی، وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے۔ ان کو کاماں والی سرکار بھی کہتے ہیں، اور ان کا جو نام حضرت کرما والا پڑا کی کرامات کی وجہ سے پڑا تھا۔ ان میں سے کچھ کرامات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت کرما والا جو ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ کوئی بزرگ آئے ان کے پاس، کچھ دیر رہے اور جانے کی اجازت چاہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جاؤ تو بہتر ہوگا۔ تھوڑی دیر وہ رک گئے، لیکن کام کی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اب اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو کہا، حضرت کرما والا نے، کہ آپ رک جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہرحال اجازت چاہی کہ نہیں، مصروفیت کی وجہ سے جانا ضروری ہے، اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ کی ہڈی وہ کچھ جگہ سے فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے کافی علاج وغیرہ کروایا، پھر حضرت کرما والا سے بھی وہ دعا کرواتے تھے۔ تو حضرت کرما والا اور ان کو ڈاکٹرز نے، ان کو تکلیف بہت زیادہ تھی، تو ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا آپریٹ ہوگا، آپریشن کروائیں اور پھر ہی آپ کی جو ہے وہ ٹانگ ٹھیک ہوگی۔ تو حضرت کرما والا سرکار کی طرف پیغام انہوں نے بھجوایا کہ میرے لیے دعا کریں، اور اپنے آپریشن کا بھی بتایا۔ تو حضرت کرما والا نے کہا کہ کچھ دن تم اس طرح سے کرو کہ مالش وغیرہ کر لو، اور پھر اس کے بعد جب واپس آؤ گے تو پھر مجھے بتا۔ یہ مسجد کا ایریا ہے، فاقہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کچھ دن مالش وغیرہ کی، تو آپ نے دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹانگ کو ٹھیک کر دیا، اور وہ بغیر آپریشن کے ہی ٹھیک ہو گئی۔ اس میں یہ جو سبق آموز واقعات ہیں، ان کی کرامات ہیں، یہ ان سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں تو ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اور یہ جو بزرگان دین ہیں، درویش ہیں، یہ لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ پورے یقین سے اور توکل سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور ان کا روم روم جو ہے وہ دعا بن جاتا ہے اللہ کے سامنے جب یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور ہم جب سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمارے خیالات جو ہیں وہ نہیں چھوڑتے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک سکھ میاں بیوی آئے، سکھ تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نابینا تھا۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت کرما والا سرکار نے کہا کہ میں دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو انہوں نے، شام ہو چکی تھی، رات ہو گئی گہری، تو انہوں نے وہاں پہ ہی وہ رہ گئے تھے۔ لوگوں نے ان کو یہ سمجھ کے مارنا شروع کر دیا کہ شاید یہ چور ہیں۔ تو جب حضرت کرما والا کو پتہ چلا، تو انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور لوگوں کو کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ ناحق ان کو مارا ہے، تو آپ کی دعا کی وجہ سے میری جو بینائی ہے وہ واپس آ گئی۔
وہ چیز بدعت میں شمار ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مزاروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، لیکن اس مزار کی، حضرت کرما والا کا مزار کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اسپیشلی تختی لکھی گئی ہے اور اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا گیا ہے اور کہ قبروں کو سجدہ نہ کریں۔ جب میں حضرت کرما والا کے دربار پہ آئی تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اے اللہ پاک، جس طرح سے تو نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں اپنے لیے چن لیا ہے نا، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے لیے چن لے اور ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ اور ہمیں ایک دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ پاک ہمیں بامقصد زندگی عطا فرمانا۔ قاسم علی شاہ نے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بامقصد زندگی کی ہمیشہ دعا مانگا کرو، مانگنی چاہیے۔ میں تو نوجوان نسلوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے اچھے نصیب کے لیے بھی ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بیٹی کا، ہر ایک بیٹے کا نصیب اچھا کرے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا نگہبان ہو۔ اور بالا پیر کے دربار کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں اور دربار کو دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اس کی خاص باتیں اور اس دربار پہ جو قوالی بھی سننا چاہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔